اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 283 اور آیت نمبر 283 اور 284 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، بیل کو کلک کرے، سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر کنتم تم ہو علی پر سفر پر، ولم اور نہیں، تجدو تم پاؤ، کاتبن لکھنے والا، فرحان تو رہن رکھ لو، مقبوضہ اپنے پاس، اپنے قبضہ میں اپنے پاس رہن رکھا کرو جب سفر میں ہو تو۔ فَإِن پھر اگر امنا اعتبار ہو، بعضکم بعضاً بعض پر یا تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس پورا کرے وہ جو الَّذِي اؤْتُمِنَ وہ جو جس پر اعتبار کیا ہو، وہ پورا کرے جس پر اعتبار کیا ہو، امانتہ اس کی امانت کا، یعنی دینے والے کی امانت کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرتا رہے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا اور نہیں، تکتمو تم چھپاؤ، شہادت کو یعنی گواہی کو، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے اس کو یعنی گواہی کو، ہاں کے میننگ ہے اس کو، یکتم چھپانا، اور من جو کوئی، اور جو کوئی چھپائے اس کو یعنی گواہی کو یا اس امانت کو، فَإِنَّهُ پس بے شک اسی کے، بے شک اس کے، آثم گناہ ہے، قلب دل اس کے، پس اس کے دل میں گناہ ہے، واللہ اور اللہ، بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو اس سے پہلے آیت تھی، یہ اب تجارت کے بارے میں یہ آیتیں ہیں کہ تجارت میں بھی خیال رکھا کرو اور شریعت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کیا کرو، اس میں جو ہے تمہارا ہی فائدہ، تمہارا ہی بھلا، اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ جب آپ اللہ کی رضا کا سوچ کے اور وہ کاروبار کرو گے تو ایک تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے اس میں گواہ اور لکھنا، اور دوسرا یہ کہ نہ تم شبے میں پڑو گے، اور تیسرا یہ کہ تمہیں اللہ کی رضا ملے گی تو برکت بھی ملے گی۔ تو اب پچھلی آیت میں ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جب کاروبار کرو اس میں مدت ہو تو آپ اس میں لکھا کرو اور 2 گواہ بھی رکھو، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو کیسے کرو؟ تو اگر تم سفر میں ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور تم لکھنے والا کوئی نہ پاؤ، تجدو نہ پاؤ، لم تجدو نہیں تم پاؤ، کاتبن کوئی لکھنے والا، تو رہن کی چیز اپنے پاس رکھا کرو جب تم جا رہے ہو راستے میں،
تو رہن کے لیے کوئی چیز رکھا کرو، کوئی بھی چیز، سونا چاندی، کوئی اور چیز، اس طرح رجسٹری وغیرہ کچھ بھی اپنے پاس رکھا کرو۔ پھر اگر آپ کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو، کوئی ایسے بندے کے ساتھ آپ کا کاروبار چل رہا ہے کہ ایک دوسرے پر آپ کا اعتبار ہو، تو پھر یہ ہے کہ اعتبار کو نہ توڑو، کسی کے اعتبار کو نہ توڑو، اور دینے والا جو ہے یعنی قرضدار جو ہے، جو ادھار پر سودا لے رہا ہے، تو وہ اس کا اعتبار رکھے اور امانت کو پوری طرح اس کو واپس کریں، یعنی جو امانت ہے اس کو اچھے طریقے سے واپس کر لے جس پر اعتبار کیا ہو۔ یعنی اب فار ایگزامپل ایک دو بندوں کے درمیان سودا ہو رہا ہے، ایک نے سودا دیا، دوسرے نے کہا کہ میں تمہیں دے دوں گا 1 مہینے بعد اس کی قیمت، تو اس کی رقم میں تمہیں بھجوا دوں گا، اور اس نے نہ رہن کچھ رکھوایا، نہ کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی درمیان میں ہے، گواہ ہے، اور نہ لکھنے والا ہے، یا گواہ کوئی مل بھی گیا ہے لیکن وہ جو ہے کسی ایک کے سائٹ پر ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن جس کو ادھار پر اب دے دیا ہے سودا اور وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے بعد میں دوں گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس پر اعتبار کیا گیا ہے تو وہ اس بندے کو وہ رقم جو ہے، اس کی امانت جو ہے وہ پورا پہنچائے، پورا کرے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اس کو پورا کرے جس پر اعتبار کیا گیا ہے، تمہیں نہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ امانت کو پورا کرے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ ڈرتے رہو، اگر تمہارے دل میں کوئی چور آ رہا ہے اور تم کہتے کہ کوئی نہیں دیکھنے والا اور کوئی نہیں اس کا ثبوت اور کوئی گواہ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ تو ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جو ہے رب اس کا یعنی اس کا رب بھی ہے اور سب کا رب ہے۔ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، یعنی جو گواہی جو ہے، جو گواہ ہے وہ بھی گواہی کو نہ چھپائے، اور وہ خود بھی جو ہے اس رقم کا، اس سودے کا گواہ ہے اس تجارت کے سودے کا، تو اس کو بھی جو ہے وہ گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ اور اگر وہ یہ اس کو چھپائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں گناہ ہے، اور اللہ جانتا ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں سب کچھ جو تم کرتے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے للہ، ہے اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمان میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ فی میں ما کے میننگ ہے جو، اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور یہ کہ تم چھپاتے ہو، ما فی جو میں، انفسی دل کم تمہارے، اور جو تم چھپاتے ہو جو تمہارے دل میں ہے، دلوں میں ہے، او یا تخفو ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدو تم ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دل میں ہے، او تخفو ہو یا تم چھپاتے ہو، یحاسبکم وہ حساب لے گا تم سے، بھی ساتھ اس کے، بہ اللہ اللہ، او تخفو ہو یحاسبکم بہ اللہ، اور یا تم چھپاتے ہو اس کو تو حساب لے گا تمہارا اللہ، فیغفر پس معاف کر دے گا، بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ، علی پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی جانوں کی یا دلوں کی بات، اور جو
تم چھپاتے ہو وہ اس کا حساب لے گا اللہ، اور اللہ بخش دے گا جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ تاکید فرما رہا ہے، جس طرح آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا طلاق کے بارے میں اور خرچ کرنے کے بارے میں اور دوسروں کی امانت کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، سود کے بارے میں، اور اب جو ہے تجارت کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں بتا کر اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کو وارننگ دے رہا ہے اور تاکید کر رہا ہے کہ ہر چیز کا اللہ مالک ہے، دنیا میں، آسمانوں میں اور زمین میں، جو تم چھپاتے ہو تمہارے دل کے اندر، جو تم ظاہر کرتے ہو، اس سب کا حساب لے گا اللہ۔ اور پھر اللہ کی مرضی جس کو بخش دے اور اللہ کی مرضی جس کو عذاب دے، یہ اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، اور اللہ ہی کو کوئی بات کسی کی چھوٹی سی بھی پسند آ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح اللہ کی مرضی اللہ اس طرح کرے گا۔ اس لیے انسان کو خبردار ہونا چاہیے اور قدم قدم پر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہم کرنے چلے جا رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائے اور اللہ کے نیک صالح لوگوں میں شامل ہو جائے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھی نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ یا رحمان و رحیم، یا اللہ تو سب کو بخشنے والا ہے، تو سب چیزوں پر قادر ہے، تو سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہماری ساری تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔